عذاب ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ اور اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا رزق، اپنے بندوں کے رزق میں وسعت دے دیتا، پھیلا دیتا، ہر ایک کو امیر بنا دیتا، تو کیا ہوتا تھا کہ وہ زمین میں فساد برپا کر دیتے تھے، حد سے نکل جاتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے ایک مقرر مقدار کے طور پہ سب کو دیتا ہے۔ کس لیے؟ انہو بعبادہ خبیر بصیر، وہ اپنے بندوں کی خبر رکھتا ہے، جانتا ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے۔ اگر مجھے زیادہ دیا تو یہاں کے بجائے میں کوئی کلب میں بیٹھا رہوں گا۔ بات سمجھیے آپ۔ اب جو ہے بعض لوگ ہیں ماشاءاللہ زکوٰۃ کافی نکالتے ہیں، کافی زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ اگر ان کو غریب بنا دیا تو پھر وہ جن کے طبیعت میں زکوٰۃ دینے کا مزاج نہیں ہے، وہ اگر امیر بن گئے تو پھر زکوٰۃ بند ہو جائے گی۔ تو وہ خبر رکھتا ہے، وہ جانتا ہے کس کو کتنا دینا ہے۔ اسی لیے پھر اس کے ہم پچھلے اتوار کو یہ پڑھ چکے ہیں کہ اذا انعمنا علی الانسان اعرض ونأى بجانبہ، اور جب ہم انسان پہ انعام کرتے ہیں، اپنے فضل پہ رحمتیں برساتے ہیں، تو وہ کیا کرتا ہے؟ ہم سے منہ پھیر لیتا ہے اور دین سے انجان ہو کے گزر جاتا، بالکل انجان ہو کے گزر جاتا۔ تو یہ بات ہمارے ذہن میں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ، ایک بزرگ کا واقعہ یاد آیا کہ وہ، میں عموماً واقعات نہیں بولتا لیکن یہاں بات کچھ جمتی ہے آ کے، کہ وہ ہمیشہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ تو تمام غریبوں کو امیر بنا دے۔ بڑی تڑپ تھی آپ کی طبیعت میں، تمام غریبوں کو امیر بنا دے، غربت مت رکھ، نہیں دیکھی جاتی۔ تو ایک دن خواب میں آپ نکلے گھر سے، بیوی کو بولے کہ بھئی یہ کپڑے میں دھوبی کے پاس دینے جا رہا ہوں اور یہ چپل ہے اس کو بنا لیتا ہوں، اور وہ کمرے کی دیوار گر رہی ہے، اس کو جو ہے ٹھیک کرنے کے لیے کوئی میسن کو بلا کے لے کے آتا ہوں۔ تو آپ پہلے دھوبی کے پاس گئے تو دھوبی بولا صاحب ہم لوگ مالدار ہو گئے، کپڑے دھونا چھوڑ دیے ہوئے، پھر جانے دو۔ موچی کے پاس گئے تو موچی بولا کہ صاحب ہم کو اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہے کہ یہ گندا کام کرتے تھے لوگوں کے چپلا، وہ کام ہم چھوڑ دیے۔ پھر کسی میسن کے پاس گئے تو وہ بولا یار کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہے کہ میں یہ میسنری کا کام چھوڑ دیا۔ تو آپ کی فوراً آنکھ ہوشیار ہوئی، آپ توبہ کرے، بولے یا اللہ تو جانتا ہے کہ غربت کس لیے ہے۔ اگر غریب نہیں ہوتے امیر مر جاتے، نہیں سمجھ رہے ہم، غریبوں کی فضیلت نہیں سمجھ رہے ہم۔ اگر غریب نہیں ہوتے تو امیر مر جاتے، تو لہٰذا غریبوں کا خیال رکھ کے یہ مہینہ ہے زکوٰۃ نکالنے کا، زکوٰۃ نکالیے۔ ایسا مت کریے کہ جو ہے بالکل انجان ہو رہا ہے، وہ بول رہے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس اتنا ہی نہیں ہے۔ یہ محاسبہ کیجئے اپنا، اور جو دینا ہے وہ دے دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ بندوں سے جو ہے خبر رکھتا ہے، دیکھتا ہے، جس کو جتنا چاہتا ہے دیتا ہے۔ اب اس میں ایک مثال سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی ایک بچہ ہے، آپ کا بیٹا ہے، روز آپ 2 چاکلیٹس لا کے اس کو دیتے ہیں۔ اب وہ بچہ اگر بولا کہ بابا آپ یہ جو روز 2 لا کے دیتے ہیں، پہلی کو 60 لائے کھا لیا تو قصہ ختم ہو جاتا، قصہ ہی نہیں بچہ ختم ہو جاتا۔ 60 چاکلیٹ ایک وقت کھا جائے گا تو ختم ہو جائے گا وہ۔ تو جب باپ بچے کی بہتری کے لیے ایسا نہیں کرتا، حالانکہ وہ مانگ رہا ہے، باپ زیادہ جانتا ہے بچے سے، تو پھر اللہ تعالیٰ تو کیا نہیں علم ہے ان کا، یعنی ایبسولوٹ علم ہے ان کا، وہ جانتے ہیں کہ کس کو دینا۔ دیکھیے میں بار بار یہ بات دہراتا ہوں کہ اپنا جائزہ لے کے دیکھیے کہ اس وقت میرا جو کنڈیشن ہے، دس از دا بیسٹ پاسبل کنڈیشن، اس سے بہتر نہیں رہ سکتا تھا، اس سے برا نہیں رہ سکتا تھا۔ آپ دواخانے میں بھی اگر پڑے ہوئے ہوں تو یہی ذہن میں رکھیے کہ اس سے بہتر کنڈیشن نہیں ہو سکتا تھا، اس سے برا کنڈیشن نہیں ہو سکتا تھا، میری بھلائی کے لیے، کیونکہ میں بیمار بھی پڑ رہا ہوں تو میرے گناہوں کی معافی ہو رہی ہے، میرے درجات کی بلندی ہو رہی ہے۔ بیماری میں بھی مومن کو اللہ تعالیٰ خالی نہیں چھوڑتے، ان کو نوازتے چلے جاتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتِهِ، اور وہی ہے جو آسمان سے بارش برساتا ہے اس کے بعد کے لوگ نا امید ہو گئے۔ اب جیسا مئی کے مہینے میں معلوم ہو رہا تھا کہ بھئی
اور 8 دن میں جون میں اور 8 دن میں اگر پانی نہیں برسا تو پھر 5 دن میں ایک وقت پانی ملے گا. نا امید ہو گئے تھے, نا امید ہو. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسی بات ہے, اب اتنا برسا ہے کہ اب گیٹاں کھولنے کی نوبت آ رہی. کون برسا ہے؟ دیکھیے بات آ رہی ہے, یہ چیزوں کو ہم بھول جاتے ہیں نا کہ پروناؤنس نہیں ہے. هو الذی, وہی ہے جو بارش برساتا ہے. گورنمنٹ آف آندھرا پردیش نہیں برساتی, گورنمنٹ آف USA نہیں برساتی, اللہ تعالیٰ برساتے ہیں. اور پھر اس کے ذریعے وَيَنْشُرُ رَحْمَتِهِ, اور اس کے ذریعے جو ہے کیا کرتا ہے, اپنی رحمت کو پھیلاتا ہے. ایک گیہوں کا بیج آپ پیرتے ہیں, اس سے 700 بیج نکلتے ہیں. ایک آم کی گٹلی پیرتے آپ, کئی سال تک وہ جھاڑ سے جو ہے آم نکلتے رہتا ہے. اس سے جو ہے رحمت برساتا ہے. یہ کیوں کرتا ہے کہ هو الولی الحمید, کیونکہ وہ گارڈین ہے, وہ نگرانی کرنے والا ہے, وہ دوست ہے, وہ بار بار آپ کی طرف پلٹنے والا ہے, اور وہ حمید ہے, اس کی تعریف کی گئی ہے. یعنی اس کی ذات ہی ایسی ہے کہ تعریف کی گئی ہے. ہم قابل تعریف بولتے ہیں, he is worthy of praise بولتے ہیں. اس کی ذات ہی ایسی ہے, حمید, ہم تعریف کرنا, اس کا شکریہ ادا کر دیا گیا ہے, ایسی اس کی ذات ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلَقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ. اور اس کی نشانیوں میں, اس کی قدرت کی نشانیوں میں, دیکھیں یہاں جہاں نشانی بتائی جاتی ہے اس پہ تھوڑا ذہن اپنا لڑانا پڑتا ہے کہ بھئی اس پہ غور کر کے دیکھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کیا نشانی ظاہر ہو رہی ہے. کہ وَمِنْ آيَاتِهِ, اس کی نشانیوں میں, اس کی قدرت کی نشانیوں میں, خلق السماوات والارض وما بث فیہما من دابہ, یعنی آسمان اور زمین کی پیدائش, اور پھر یہ آسمان اور زمین میں جو جاندار انہوں نے بنایا ہے, یہ اس کی جو ہے قدرت کی نشانیوں میں سے ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں جن کو ایسٹرونومی کا تھوڑا سا بھی علم ہے, جن کو جنرل نالج ہے, کہ بلینز اینڈ بلینز آف ٹنز کے ستارے, سیارے, بلیک ہولز چڑیوں کی طرح, مچھلیوں کی طرح جو ہے فلوٹ کرتے پھر رہے ہیں. نہ کوئی اس کو پلر ہے تھامنے والا, نہ اوپر رک لگا ہوا ہے جیسا پنکھا ٹنگا ہوا ہے. اس کی مثال چڑیوں سے سمجھیے کہ نہ چڑی کھمبے پہ جا رہی ہے, نہ چڑی لٹکی ہوئی ہے, اس کا مومنٹم ہے جو اس کو جو ہے تھرسٹ موومنٹ ہے جو اس کو جو ہے اوپر رکھا ہوا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. ایک جگہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کو کون تھامے ہوئے ہیں, اس کو ہم تھامے ہوئے ہیں. ہم نے قانون ایسا بنایا ہے کہ ان کو ہوا میں ہم تھامے ہوئے. اچھا, پھر اس کے بعد میں اب ایک, کیونکہ تازی چیز ہے, 29-30 اکتوبر کو سورج سے میگنیٹک ویوز کا ایک سٹارم نکلا 2000 کلومیٹرز پر سیکنڈ کی رفتار سے, اور اندیشہ یہ تھا کہ سارے سیٹلائٹ سسٹم تباہ ہو جائیں گے. لیکن ہوا ہے یہ کہ کچھ سیٹلائٹ سسٹم جو ہے امریکہ وغیرہ کے تباہ ہوئے ہیں, خراب ہو گئے. اب یہاں ایک اللہ تعالیٰ اشارہ دے رہے ہیں, بہت ہائی لیول پہ اشارہ دے رہے ہیں, ٹیلی کمیونیکیشن انجینئرز کو اشارہ دے رہے ہیں کہ دیکھو مجھ سے مت گھس لو, تمہارا پورا ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم وائپ آف کر کے بھیج دو گنا. اٹلی میں بلیک آؤٹ کر کے بتا دیا, برٹن میں بلیک آؤٹ کر کے بتا دیا, امریکہ میں بلیک آؤٹ کر کے بتا دیا, کینیڈا میں بلیک آؤٹ کر کے بتا دیا, ود ان اے منتھ. کسی کو سمجھ میں نہیں آیا ریزن کیا, وہ ریزنز دے دیے, بھئی اوور لوڈ ہوگا, وہ ایسا ہوا, یہ ہوا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہاری پوری ٹیکنالوجی سمیٹ کے رکھ دوں میں, یہ مت سمجھو. تو یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں جن پہ ہم غور کر کے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو ماننا ہے. اور پھر یہ کہ جو ہے زمین اور آسمان میں جو جاندار کو پھیلایا ہے, بہت سے جانور ہیں جو زمین پہ رہتے ہیں, بہت سے جانور ہیں جو پانی میں تیرتے ہیں, بہت سے جانور ہیں جو ہوا میں رہتے ہیں. تو میں تو ہمیشہ دعوت دیتا ہوں کہ بھئی ڈسکوری چینل ہے, نیشنل جیوگرافی چینل ہے, اینیمل پلانٹ چینل ہے, اس میں آپ دیکھیے پروگرامز, واحیات قسم کے پروگرامز دیکھنے کے بجائے اب تو قرآن اور حدیث کے بھی پروگرامز آ رہے ہیں ماشاءاللہ راؤنڈ دی کلاک. تو اب آپ دیکھیے, میں تو جب بھی دیکھتا ہوں سوائے الحمدللہ سبحان اللہ کی کوئی چیز نہیں نکلتی منہ سے کہ کیا مخلوق ہے اللہ تعالیٰ, کیا مچھلیاں پیدا کی, کیا کیا کلر سکیم ہے اس میں, کیا فلاورز ہیں, فلاورز میں کیا کلر سکیم ہے, کیا پرندے ہیں,
کس طریقے سے ان کی غذا کا انتظام کرا. ادھر آیا شیر آیا اور ہرن کو کھا کے چلے گیا, ادھر سے چیلا آئے بچے سو جو ہے گوشت کو جو ہے چیل کھا رہے, کیونکہ شیر اتنا گوشت نہیں کھا سکتا. تو پچھلی دفعہ یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ کی جو بایولوجیکل ہسٹری اگر ہم پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کے رزق کا پہلے انتظام کرا, پھر اس جاندار کو پیدا کیا. پہلے گھاس, پھر اس کے بعد میں ہرن, پھر اس کے بعد میں شیر, اور پھر ان کا پروپورشن ایسا رکھا کہ ایک شیر کے لیے 50-60 ہرن موجود ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایک ہرن ہے اور 50 شیر جو ہے اس کو کھانے آ رہے ہیں, ایسا نہیں رہا. پورا نظام رزق کا. ایک انسان ہے جو رزق کے لیے پریشان ہے. یہ اتنے کروڑوں بلینز آف اسپیشیز جو ہیں, ان کی غذا کا کوئی دفتر کو نہیں جاتے یہ لوگ, کوئی ریکمینڈ کرنے والا نہیں ہے. یہ لوگ صبح بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو جو ہے پیٹ بھر کے اپنے اپنے ٹھکانے پہ واپس آتے ہیں. تو ان پہ غور کرو. اور ہوا علی جمعہم اذا یشاء قدیر, اور ان سب کو پھر جمع کرنے پہ جب وہ چاہے وہ قدرت رکھتا ہے, کبھی بھی قیامت لا سکتا ہے. وہ پھیلایا ہے. دیکھیں میں چھتری کھولا, چھتری پھیل گئی. چھتری بٹن دبایا, چھتری بند ہو گئی. جیسا میں نے پھیلایا ہے, جو مجھے پھیلانے کا جیسا قوت ہے, طاقت ہے, ویسے ان کو کبھی بھی میں جمع کر سکتا ہوں, کیونکہ اللہ تعالیٰ قدرت والے ہیں. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. اور جو بھی تم پہ مصیبت پڑتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی یعنی گناہوں کے نتیجے میں ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ تو بہت سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, درگزر کر دیتا ہے. تمہاری اپنی غلطیوں سے جو ہے ہوتا ہے. لیکن بات سمجھ میں آئی کہ آپ ایمان نہیں لائے, عمل صالح نہیں کرے, تو جو ہے آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی. آپ پہ جو ہے دوسری قوموں کو لگا دیا, بالکل ذلیل کر کے رکھ دیا. دیکھیے اللہ تعالیٰ زلزلوں سے ہلا سکتے ہیں, طوفانوں سے ہلا سکتے ہیں, آپس کی لڑائی سے ہلا سکتے ہیں. قرآن کی بات کر رہا ہوں. ہم تم کو فرقے بنا کے لڑا دے سکتے ہیں. تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں, تو بہت سی چیزوں کو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں.